धोखेबाज है वो आदमी जो मुहर्रम के महीने में फजर छोड़ के कहना चाहता है कि हम वही कहते जो दुश्मनों ने हुसैन को कहा था, तू पढ़ ले, हमको जरूरत। ये बेचारे जमात वाले, ये मौलाना, ये उलमा, ये खानका वाले, ये मदरसे वाले आपके पास आते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कहते मौलाना मौलवी तू पढ़ ले, हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि तू पढ़ ले, तू हुसैनी है, हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हम क्या कहूं, किस मुंह से कहूं मेरे दोस्तों, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। जितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कसम खा कर कहता इससे बढ़कर मुहर्रम के महीने में हुसैन को धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तू 1000 मर्तबा मातम कर ले, चाहे 2000 ताजिए निकाल ले, चाहे नारा लगा ले, लेकिन तेरे से बढ़कर हुसैन का दुश्मन कोई नहीं होगा। हुसैन का दुश्मन है जो फर्ज नमाज को छोड़ता है और हुसैन से मोहब्बत करता है जो फर्ज नमाज को पढ़ता है। हाँ भाई, इसमें नारा बिल्कुल सही है। अभी सन्नाटा छाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैदान करबला, अभी तो मकसद पर आना। भाई आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा, नंबर 10, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना कितना प्यारा है, तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहरल मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुहर्रम के महीने की इज्जत करो। जो मुहर्रम के महीने की कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम के महीने की कदर कौन कौन तैयार है मुहर्रम महीने की कदर करने? सब करेंगे इंशाअल्लाह।
ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے, لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھوں. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج, کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی, ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ, تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے, حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی, ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے, اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8 بھائی, وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی
توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا ایسے 40-45 واقعہ تھے, اور 40-45 واقعہ تو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. ارے کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا, 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی. حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اس سے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. کہ آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, اتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
दिन, 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। कहो 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। हजरत नूह भी बच गए, हजरत नूह के मानने वाले भी बच गए और साले जालिमीन बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका ने फरमाया जिस महीने में नूह की कश्ती किनारे पर लगी वो महीना मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। तो एक और वाकया बता दूं, फिर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर आएंगे कि और भी सुनेंगे वाकया। मैं पूछने बोल रहा कितने घंटे देने वाले? बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मालूम है कुछ ना कुछ अभी इधर उधर की सुनाएगा। मतलब कफ्फारा पूरी रात का है, बीवी बर्दाश्त करे क्या? वो भी आई हुई है तब तो ठीक है, नहीं आई हुई तो कहते ना, एक बीवी ने एक मर्तबा शोहर को कहा किसी पे फिट हो तो ले लो वरना वापस कर देना, हम लोग को सब कबूल कर लें। बोली अभी माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त पठान है, सब सीने पर कबूल कर लेता। तो एक बीवी थी ना, एक बीवी अपने शोहर को कहती मैं तुम्हारी बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत तुम्हारी। शोहर ने क्या कहा मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूँ, तू कहाँ बैठे? मैं यहाँ जमीन पे बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूँ तो? कहा कि मैं जमीन पे बैठ। कहा मैं कुर्सी पर बैठूँ तो? बीवी ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहां बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने वाक़ये हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस। कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह, ए अल्लाह, ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह। इससे कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने वाक़ई हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन? हजरत
اور یہ تو بہت سے لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی، 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی، 13ویں پارے میں ختم ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ارے ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ارے کہو نا. وہ تو ڈال کے چلے گئے بھائی. تو سارے بھائی مارے جلن اور مارے حسد کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے اور سمجھے کہ کنویں میں رہے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے آسمان پر ایک عجیب فیصلہ کیا. ایک قافلہ آتا ہے، وہ اپنی ڈول کنویں میں ڈالتا ہے تو ڈول میں پانی نہیں بلکہ ڈول میں کون نکلتے ہیں؟ حضرت یوسف نکلتے. وہ قافلہ والے کہتے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف کنویں سے نکلے. میرے دوستو ذرا سننا، حضرت یوسف کنویں سے نکل گئے. اس کے بعد منزلوں کی منزلیں طے کرتے گئے. پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے جاؤ، عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے. گزرتے اخیر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اور مصر کے بادشاہ بنے، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم، خوشی کا مہینہ، اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی، بینائی ملی، اب نابینا ہو گئے تھے، بینائی ملی، وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں. یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں. یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں. مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. کتنے واقعے ہو گئے؟ چلو میرے دوستو، اب باقی بات میں ایک اور واقعہ بتا دوں، دل چاہتا ہے بتا دوں. جیسے کہ جب آپ نے یہ سب سنا کہ محرم کے مہینے میں اتنا سب کچھ ہوا، اور ابھی تو بہت باقی انشاءاللہ 24 جنوری کو انشاءاللہ. ابھی تو صرف اتنا، ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو تاکہ کڑی کو کڑی سے جوڑ دے. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں کہتے جاؤ محرم. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو نبوت ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس کو نبی بنایا گیا محرم کے مہینے، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا محرم کا مہینہ، حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا محرم کا مہینہ، حضرت یوسف کا ابا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹے گئی محرم کا مہینہ، اور بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی تو محرم کا مہینہ. ایک اور واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا، سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی اس واقعے میں، اس لیے اب جو واقعہ بتا دوں یہ محرم کا سب سے اونچا واقعہ، اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، مدینے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی، صحابہ ذکر میں مشغول ہو گئے، کچھ صحابہ جانے لگے. ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول، آج تو آپ کے چہرے پر کچھ عجیب نور نظر آتا ہے، کچھ عجیب خوشی نظر آتی ہے، کچھ عجیب چمک اور دمک نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما یضحکک، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے میرے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا، کس چیز نے آپ کے چہرے کے نور کو بڑھا دیا، کس چیز نے آپ کے چہرے میں چمک دمک پیدا کی؟ حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سننا حضرت حذیفہ کی بات بھائی، نعرہ ضرور. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا، لیکن اچانک میں نے نبی کے چہرے پر وہ نور، وہ چمک اور دمک کو دیکھا کہ میں اپنی زبان سے بول پڑا میرے نبی فجر کے بعد کا وقت ہے لیکن آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے چہرے پر اتنی چمک. اور میرے دوستو اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش بہت خوش بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی، اس لیے آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ، یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے، 10ویں محرم ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے، سب بولو بھائی، بڑے بڑے
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا۔ سبحان اللہ کہو بھائی۔ معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو۔ تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی، اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا۔ دوسری نعمت حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی، محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا۔ ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا، جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا، تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا، 7 آسمان ہوں گے، 8 جنتیں ہوگی، سدرۃ المنتہا ہوگا، میرا عرش ہوگا، میری کرسی ہوگی، اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا۔ تو مجھے دیکھتا رہے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا، نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا، تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی، دوسری نعمت مقام محمود کی دی، اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا، نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا۔ میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم۔ نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا؟ زور سے بولو نا، خوشی بتا رہی نا؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے، کالا کپڑا بھی پہنتے، کالا کپڑا پہنیں گے تو کہیں گے غم کا مہینہ، ہم ماتم کریں گے آئے حسین میں نہیں تھا، تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا۔ کالا کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم۔ ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا۔ صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے۔ ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ ارے ہاتھ اوپر کرو نا، محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو، ساتھ میں بولو نا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے۔ ایک آواز سے کہو حسین کا دامن۔ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں۔ جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیاروں جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس میں نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے کتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا میں تیری پیشانی چوم لوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی شاندار بیان تھا قاری احمد علی صاحب کا۔
محرم کے بارے میں ہمیں ساری باتیں بتائی کہ محرم کے مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم کے مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں نیک اعمال، جیسے روزہ رکھنا اور جو بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک بدعت کہ جتنی بھی خرافات چیزیں ان سب سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔